لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام لبیک اللہم لبیک میں. میرے بھائیو میری بہنیں، ہم حج کے سفر سے گزر رہے تھے، اور جو تمام لوگ جو حج کے سفر پر جانے والے ہیں یا انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں کہ آگے زندگی میں جائیں گے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھ لیں کون سی غلطی لوگ کرتے ہیں. اچھی نیت صرف کافی نہیں، صحیح راستے کو جاننا بھی ضروری ہے. آئیے، ہم مینا کے اندر پہنچ چکے تھے. الحمدللہ 8 ذی الحجہ جو حج کے دنوں میں سب سے پہلا دن ہے، الحمدللہ یہ دن گزر چکا تھا. مینا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی قصر اور اپنے اپنے وقتوں پر، یعنی کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ کیونکہ جلدی پہنچ جائیں گے تو ممکن ہے کہ یہ 5 نمازوں سے پہلے کی جو فجر ہے اور اس سے پہلے کی جو عشاء ہے، ہو سکتا ہے مغرب بھی لوگ پڑھیں، لیکن اصل میں تو 5 نمازیں وہ ہے جو حج کے دنوں کی نمازیں ہوئی. اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے نکلے عرفات کی طرف. عرفات مینا سے کتنا دور ہے؟ عرفات مینا سے ٹوٹل 15 کلومیٹر دور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عرفات کے بازو میں ارانا کی وادی ہے، ارانا کے بازو میں نمیرہ کی وادی ہے. یہ جو اوریجنل وادیاں ہیں، جو آج کیا حال ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مینا سے نکلے تھے، انہوں نے جا کر نمیرہ میں آرام کیا. زوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمیرہ سے ارانا میں داخل ہوئے، اور ارانا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد اذان ہوئی، اذان کے بعد اقامت ہوئی. اقامت کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی قصر. اس کے بعد پھر ایک بار اقامت ہوئی، اور پھر ایک بار اقامت کے بعد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی عصر کی قصر. اور پھر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی عرفات میں داخل ہوئے. وادی عرفات میں داخل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، لیکن پورا کے پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، قبلہ رخ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی. اور وہ دعاؤں کو کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد عرفات سے نکلے. یہ ہے جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ آج کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے، اتنے ملینز آف حجاج کرام کو جب لے جانا ہے تو ممکن تو نہیں ہے کہ مینا سے پہلے نمیرہ، نمیرہ سے پھر ارانا، ارانا سے پھر عرفات میں جائیں. یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پھر کیا کریں؟ ڈائریکٹ مینا سے عرفات تک لے جایا جاتا ہے. عرفات میں جو خیمہ ہوتا ہے وہ مینا کے خیمے جیسا اچھا نہیں ہوتا. مینا میں ایئر کنڈیشن خیمہ تھا، فائر پروف خیمہ تھا. عرفات میں ایک بہت ہی بیسک سا خیمہ ہوتا ہے، کہیں کہیں ایئر کولڈ ہوتا ہے، کہیں کہیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرفات کے اندر زیادہ تر عبادت کس طرح کی وہ ہم دیکھیں گے. اب بہت ہی ممکن ہے کہ آپ زوال سے کافی پہلے عرفات میں پہنچ جائیں. تو کیا کریں وہاں پہنچنے کے بعد؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا تھا، تو سنت یہی ہے کہ آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، اپنی انرجی کو بچا لیجئے، تھوڑا بہت لیٹ لیجئے، طاقت کو جمع کر لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دن ہے، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات ہی تو حج ہے. یہ جو عرفات ہے نا، یہی تو حج ہے، یہی حج کا اصل دن ہے، یہی تو مین دن ہے، یہی تو اصل حج ہے. تو یہاں پر حج کی اہم ترین عبادت ہونے والی، اور وہ عبادت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی طاقت کو تھوڑا بچا لیں. تو زوال سے پہلے جو وقت ہے تھوڑا آرام کر لیجئے. زوال ہو گیا، اس کے بعد 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ آپ ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، یعنی کہ قصر. اور یہ نماز ہم دیکھ رہے ہیں جمع بھی ہے. بہت سارے لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں پوری نماز پڑھیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، اور انہیں ان کی تحقیق میں یہ ملتا ہے کہ یہی چیز درست ہے. میں یہی بات آپ سے کہوں گا، جو چیز آپ کو ہمیشہ زندگی بھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ملے
آپ وہی چیز کریے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنے پیچھے والوں سے نہیں کہا کہ تم لوگ پوری نماز پڑھو، میں مسافر ہوں، میں قصر کر رہا ہوں، حالانکہ بحیثیت رسول، اور کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے مناسک لے لو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ضروری تھا نا کہ بتا دیتے کہ پوری نماز پڑھنی ہے. تو کیونکہ ایسی وضاحت ہمیں نہیں ملتی تو دلائل کی روشنی میں یہ بات زیادہ مضبوط لگ رہی ہے. لیکن پھر بھی اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. حج کے اس اہم ترین دن کو آپسی چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جھگڑے میں ضائع مت کریے، انڈرسٹینڈنگ سے کریے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح بات مل رہی ہے وہی چلنے کی کوشش کریے، اور یہ ایک آپس میں رواداری اور ٹالرنس کا جذبہ بھی رکھیں انشاءاللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرفات میں ہیں آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی. اب جب نماز اول وقت پر یہ جمع ہو چکی ہے، قصر بھی ہے اور جمع بھی ہے، تو دن ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ پوری طرح سے خالی ہو جاتا ہے. اب مغرب تک دوسری کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ عرفات کی اہم ترین عبادت دعا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون، سب سے بہترین چیز جو میں نے اور سارے نبیوں نے کہا ہے عرفات کی شام میں، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ حدیث سلسلہ حدیث صحیحہ میں حسن سند سے موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین چیز جو میں نے اور نبیوں نے کہا عرفات کی شام میں، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی ہے ملکیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی ہے تعریف، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہی قدرت و طاقت رکھتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے اندر جو بیسک پیغام ہے وہ ہے توحید کا پیغام، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، اور وہی پیغام ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جائے کہ یقیناً آسمان و زمین میں کنٹرول چلتا ہے تو اس آسمان و زمین کے بنانے والے کا چلتا ہے، انسانوں کا نہیں چلتا، دوسری چیزوں کا نہیں چلتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین عبادت اس دن میں کیا کیا ہے. ایک چیز، کیونکہ آپ حالت احرام میں ہیں تو تلبیہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنا ملتا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اس میں مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ تلبیہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے قافلے گزر رہے ہیں، مینا سے جا رہے ہیں عرفات، کوئی تلبیہ کی آواز ہی سنائی نہیں دیتی، تو یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ تلبیہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے. یہ مت بھولیے کہ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں لبا ماہو مان یمینہ و شمالہ حتی تنقطع الارض منہا ہنا وہا ہنا، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. یہ مت بھولیے کہ جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو ساری کی ساری چیزیں دائیں طرف اور بائیں طرف، ساری کی ساری چیزیں تلبیہ پڑھنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ پوری کی پوری زمین گونج اٹھتی ہے تلبیہ سے. تو تلبیہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، سفر میں بھی، یہاں پہنچنے کے بعد بھی تلبیہ پڑھیں گے. تلبیہ کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ میکسیمم پاسبل دعائیں کریں گے. تو اب ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن میں کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں. سب سے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ تلبیہ نہیں پڑھتے. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جبل رحمت پر چڑھنے میں کوئی خاص فضیلت، ایسا لوگ سمجھتے ہیں. اور جبل رحمت کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تک جائیں گے تو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا. حالانکہ یہ جو وقت عرفات کا اتنا قیمتی وقت ان کا ضائع ہو جاتا ہے، وہ وہاں تک پہنچے، مشکل سے پہنچے، کئی لوگوں کا راستہ گم ہو جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتے ہیں، ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. اور اوپر چڑھنے میں کوشش لگاؤ، وہاں پہ دھکا وغیرہ، وہاں پہ تنگی اور مشکل، اور بہت سارے لوگ یہ چیز میں اپنا وقت وہ ضائع کر دیتے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے عرفات کا دن جو سب سے اہم ترین دن ہے حج کا، وہ دن کے تعلق سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم، ایسا کوئی دن نہیں اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبد من النار، جس کے اندر اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے. کوئی دن نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے من یوم عرفہ، عرفات کے دن سے. مطلب جتنے لوگوں کو اللہ تعالی عرفات کے دن، اس دن 9 ذی الحجہ کے دن، یہ 8 ذی الحجہ کے بعد کا جو دوسرا دن ہے حج کا،
اس دن جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ سے آزاد کرتا ہے، سال میں ایسا کوئی دن نہیں آتا کہ اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آنکھ سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ما ارادہ ہؤلائی، کیا چاہیے ان لوگوں کو، یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو لوگ جمع ہیں، یہ جو لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا چاہیے ان لوگوں کو؟ تو جو چاہیے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے، اور آپ یہ موقع ضائع کر دیں گے، یہ موقع یہاں وہاں دوسری چیزوں میں ڈال دیں گے جس کی کوئی ثابت شدہ فضیلت بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ وقفت ہاں ہنا، میں یہاں کھڑا ہوں، وہ کل عرفہ، پورا کے پورا عرفات موقف، کھڑے ہونے کی جگہ ہے، تو آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، اس میں یہ چیز میں وقت ضائع نہ کریں، یہ بہت اہم وقت ہے۔ یہاں تک میں کہوں گا، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثال ایسی ہے، مان لیجئے کہ آپ گئے ہیں جس ٹور سے، وہ ٹور میں آپ نے کوئی ایک اماؤنٹ خرچ کیا ہے، جو بھی رقم ہو، مان لیجئے آپ نے 3.5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں، اور عرفات کے اندر جو آپ کو زوال کے بعد سے لے کر غروب شمس تک، سن سیٹ تک، زوال سے لے کر سن سیٹ تک اگر آپ کو 7 گھنٹے مل رہے ہیں، تو میں تو یہاں تک کہوں گا کہ آپ کی ٹوٹل جو رقم جو حج کے اندر لگی ہے اسے ڈیوائیڈ کریے 7 سے، مطلب 3.5 لاکھ خرچ کیا ہے تو 7 گھنٹے ہیں۔ الحج عرفہ، عرفہ ہی تو حج ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کو ڈیوائیڈ بائی 7 کریے، کتنا آیا؟ 50,000 آ رہا ہے۔ آپ کے 1 گھنٹے کی قیمت یہ ہے، یہ جو ایک گھنٹہ ہے نا، آپ سمجھ لیجئے جو پیسے آپ نے لگائے ہیں، جو جذبہ لگایا ہے، جو کوشش کی ہے، جو قربانی دی ہے، وہ قربانی کا جو اصل دن ہے نا، وہ ضائع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اب اس میں بہت سارے لوگ جو سنتیں پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہترین اسوہ، ایگزامپل، نمونہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے ہر جگہ کی ایک عبادت ہوتی ہے، جہاں پر نماز ہے وہاں نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عرفات کے اندر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں قصر کیا، اور وہ اسوہ ہے، ہمارے لیے ایگزامپل ہے، وہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ اور وہ وقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لیے لگایا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر جو دعا کر رہے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی تو ایگزامپل ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک اور غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ جو دعائیں کرنے میں ہمارا رخ ہونا چاہیے، کس طرف؟ قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جبل رحمت کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت کے پیچھے کھڑے تھے، اور ان کے لیے قبلہ رخ ہونے میں جبل رحمت کی طرف ان کا رخ ہو گیا تھا، تو اس کے اندر ہم کوئی خاص فضیلت نہیں دیکھتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ جبل رحمت کی طرف ہمیں رخ کرنا ہے۔ دعا کے اندر جو آداب ہے، وہ آداب میں یہی تو بات ملتی ہے کہ ہمیں اپنا رخ کس طرف کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنا رخ کرنا چاہیے قبلہ کی طرف، کعبے کی طرف، تو کعبے کی طرف اپنا رخ کریے۔ اب ہو سکتا ہے کہ کعبہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس طرف ہو رہے ہیں، جبل رحمت اس طرف ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جبل رحمت پر اوپر چڑھ کر وہاں پہ کوئی کپڑا لٹکاتا ہے، کوئی وہاں کی جگہ جگہ کو چومتا ہے، کوئی وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے، یہ ساری چیزوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی قرآن و حدیث میں۔ دیکھیے ہم ایک ایسے دین پر چل رہے ہیں جس دین کی حفاظت کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزامپل بنایا ہمارے لیے، تو ان کی باتوں کی حفاظت جو ہوئی ہے، جو محدثین نے جو خدمت کی ہے، کہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی محفوظ، لیکن حدیثوں میں بھی، حدیث کی جو کتابیں ہیں، حدیثوں کی کتابوں میں سندیں ہیں، سند کے اندر راوی ہے، صرف حدیث نہیں، تقریباً 6,40,000 سے زیادہ راویوں کی زندگیاں محفوظ ہے، لیکن یہ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ یہ حفاظت کرنے والا اللہ خود ہے۔ اور وہ جو دین ہم تک پہنچا پوری حفاظت کے ساتھ، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے پوری حفاظت کے ساتھ، اس دین کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے، اور اگر کوئی چیز ہوتی تو یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتا دیتے۔ تو کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں؟ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کی حج کامیاب ہو جائے گی اگر جو چیز ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہی چیز ان کے پیچھے پیچھے کریں گے، تو ہمیں بھی وہ کامیاب حج مل جائے گی، وہ حج مبرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ بہت سارے لوگ آپس میں گپے کرنے لگتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں، جو عبادت کا وقت ہے اس میں غیبت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرنے لگتے ہیں۔ شیطان کامیاب ہو رہا ہے، اس دن تو وہ ذلیل ہونے والا ہے، اس دن وہ کامیاب ہو جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک اور غلطی جو لوگوں میں ہے اور بہت عوام میں مشہور ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن آ گیا تو وہ ایک حج 72 حج کے برابر ہے۔ یہ کہتے ہیں، اسے حج اکبر کہتے ہیں وہ لوگ، لیکن یہ جو غلط فہمی ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو جمعہ کے دن آئے یا نہ آئے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا
کیونکہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات جو دین کے نام میں ہے اس کی دلیل چاہیے. ہاں دنیاوی چیزوں میں کوئی دلیل نہیں چاہیے. دنیا کے اندر اگر آپ کو کس طرح کے کپڑے پہننے چلے گا، لیکن حج کے اندر جو آپ نے احرام پہنا ہے وہ دین کی بات. تو ساری کی ساری جو باتیں جو دین کے نام میں ہے اس میں کسی بھی انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی بات کا اضافہ کر دے، کوئی بات بڑھا دے، کوئی بات گھٹا دے، کوئی بات کو چینج کر دے، اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے، کیونکہ یہ دین کس کی طرف سے آیا ہے؟ یہ کوئی انسان کا بنایا ہوا دین ہے کیا؟ تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے. جب اللہ کا دیا ہوا دین ہے تو ہم اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کر دیں، کوئی چینج کر دیں؟ تو بالکل نہیں. ہم اتباع اور پیروی کرتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی چیز کی رہنمائی سارے بڑے بڑے ائمہ اکرام، علماء اکرام نے کیا، اور ساروں نے یہی راستہ بتایا، اور یہی بات پر ہم سب کو بھی قائم رہنا چاہیے. عرفات کے تعلق سے ایک اور غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ یہ ایک عجیب بات کہتے ہیں کہ اگر چاند غلط دکھا ہوگا تو یہی سوچ کر یوم العرفہ 9 ذی الحجہ کو ہے، وہ لوگ ایک عجیب بات یہ کرتے ہیں کہ اس کے ایک دن پہلے بھی تھوڑی دیر کے لیے عرفات جا کے آتے ہیں. مطلب تھوڑی دیر کے لیے عرفات 8 تاریخ کو جا کر آتے ہیں، کہتے ہیں چاند غلط دکھا ہوگا تو. لیکن یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یوم الشق، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے جو دن ہے، جو یوم الشق ہے، جو شک والا دن ہے کہ جس میں آدمی کو لگتا ہے چاند ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا. کیوں منع کیا؟ کہا کہ ہم اس چیز کے پیچھے نہیں چلتے ہیں. کہا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. یہی تو سکھایا نا ہمیں. تو یہ بات جو شک والی بات ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، ہم یقین کے پیچھے چلتے ہیں. ہمارا دین ہی یہی ہے کہ ہم ثابت شدہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں. ہمیں یہی بات سکھائی گئی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 36، فَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جو ثابت شدہ نہیں ہے نا، مت چلو اس کے پیچھے. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. چیز کو چھوڑ دو جس میں شک ہے اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے. تو شک والی باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، شک والی بات کو ہم فالو نہیں کرتے ہیں. یہی تو ہمارا دین ہے. ہم یقین کے پیچھے چلتے ہیں، پروف کے پیچھے چلتے ہیں، ثابت شدہ چیزوں کے پیچھے چلتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور غلطی جو لوگ یوم العرفہ کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں. اب یہ بالکل ہی غلط بات ہے. مغرب کی اذان سے پہلے، یعنی مغرب کا وقت ہو جانے سے پہلے اگر کوئی عرفات کے میدان سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک پینلٹی، اسے ایک دم دینا ہوگا. یہ لازم ہے. جیسے مثال کے طور پہ روزہ، آپ کوئی بولے میں روزہ 10 منٹ جلدی کھول لیتا ہوں، مغرب کا وقت نہیں ہوا، 10 منٹ پہلے میں تھوڑا روزہ کھولوں گا، چلے گا نہیں کیا؟ تو نہیں چلے گا. اس کا جو وقت ہے وہ وقت ہے. تو یہاں پہ عرفات سے آپ نہیں نکل سکتے ہیں. ہاں تھوڑا ایگزٹ کی طرف نکل سکتے ہیں، ایگزٹ کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن باہر نکل گئے تو آپ نے بیسک رول توڑ دیا. بہت سارے لوگ جلد بازی میں اس چیز کو مس کر جاتے ہیں. عرفات کی باؤنڈریز بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. آپ دیکھیں گے الگ الگ بورڈز ہیں، عرفات سٹارٹس ہیئر، عرفات سٹارٹس ہیئر. اگر اس دن آپ عرفات کے میدان میں موجود نہیں ہیں تو آپ کی حج ہی نہیں ہوئی. اس میں ایک اور غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ مسجد نمیرہ میں رہ جاتے ہیں. اور مسجد نمیرہ آپ کو پتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، نمیرہ وادی جو ہے وہ عرفات کے وادی کے بازو میں ہے، وہ عرفات میں نہیں ہے. مسجد نمیرہ کا تقریباً 80% عرفات سے باہر ہے. تو حالانکہ بہت سارے ایسے متوا وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں نہیں رکو، اندر جاؤ، اندر جاؤ، عرفات میں جاؤ. لیکن اگر کوئی رہ گیا تو رہنے میں بہت دقت بھی ہوگی، اس کا حج ہی چلا جائے گا. اس کے لیے عرفات میں رہنا لازم اور ضروری ہے. ایک اور بات، جو خطبہ ہوتا ہے مسجد نمیرہ میں، تو بہت سارے لوگ بہت ہی کوشش کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہیں پہ جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ کے لیے آسان ہو تو آپ کر لیں، لیکن اگر آسان نہ ہو تو پھر نہ کریں. کیونکہ اگر واپس آنے میں راستہ گم ہو جائے گا، ڈھونڈنے میں ہی ٹائم چلا جائے گا، تو پھر ایک بہت بڑی چیز ویسٹ ہو جائے گی. تو اگر آسان ہو تو کر لیں، آسان نہ ہو تو بالکل نہ کریں. اس بات کا خیال رکھیں انشاءاللہ. ایک اور چیز آپ دیکھیں ذرا ٹیوننگ کر کے، اگر ٹیوننگ میں ممکن ہو اور آپ کا FM سعودی کا ریڈیو کیچ کر رہا ہے تو وہاں کا جو خطبہ ہے آپ اپنے ریڈیو سیٹ سے سن سکتے ہیں. تو یہ ایک امکان ہے، لیکن اس پہ بھی وقت ضائع نہ ہونے دیں. اگر مل نہ رہا ہو تو ڈھونڈنے میں زیادہ وقت نہ لگائیں. زیادہ وقت دعائیں کریں، دن بھر جی بھر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اور دعا کرنے میں یاد رکھیں کہ صرف دنیا کی باتیں نہ کریں، صرف دنیا کی دعائیں نہ کریں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ کے ساتھ ساتھ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا کا خیر دے دے اور آخرت کا بھی خیر دے دے. وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچا لے.
ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں نا، سب دنیا 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 ہی ہوتی ہے اس میں، اے اللہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے. ارے دنیا چھوڑ کے جانے والے ہو، آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو؟ رجا کا یومی ولدت امہ، چاہیے نہیں چاہیے؟ اس دن کی طرح واپس آئے جس دن والدہ نے جنم دیا تھا، کیا وہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں. یقیناً یہ حج کا سب سے اہم دن تھا، یہ 9 ذی الحجہ، اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے اہم تھا، لیکن کام کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو آپ کا جو اگلا دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ، اس میں سب سے زیادہ حج کے متعلق کام ہوتے ہیں. وہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. میرے بھائیوں میری بہنیں، بہت ضروری ہے کہ ہم اس دن اس کی فضیلت کو پائیں. اس دن کی خصوصی فضیلت ہے کہ ہم اپنی مغفرت پالیں. آخر میں ایک شخص اپنی مغفرت کیسے پائے گا دنیا میں؟ آخر میں کوئی شخص جہنم کی آنکھ سے آزاد کیسے ہوگا جبکہ کوئی جہنم کی آنکھ میں اب تک گیا ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ جن کا رخ اور ڈائریکشن جہنم کی طرف تھا، جو زندگی میں جس راستے پر چل رہے تھے وہ راستہ انہیں جہنم میں لے جانے والا تھا، وہ گارنٹیڈ جہنم میں جانے والے تھے، لیکن وہ اس دن اپنے ڈائریکشن کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے ڈائریکشن کو بدل کر کے وہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز آپ نے عرفات میں حاصل کی یا نہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی چیز کی وجہ سے یہ چیز مس تو نہیں ہو گئی؟ بہت سارے لوگ جو چیزیں کرتے ہیں امیدیں لگاتے ہیں. کوئی ہے جو کوئی چیز جا کر وہاں پہاڑ کے اوپر لٹکاتا ہے، سوچتا ہے کہ اس سے میں بچ جاؤں گا. کیا ایسا ہے؟ یقیناً آسمان و زمین کا کنٹرول تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. یقیناً اسی نے صحیح اور غلط کی ہمیں پہچان دی، اسی نے ہمیں صحیح راستے پہ چلنے سکھایا، اسی نے ہمارے پاس پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بات ہمیں صحیح بتائی اس چیز کو صحیح ماننا ضروری ہے، اور جو بات غلط بتائی اس غلط سے بچنا ضروری ہے. زندگی کا ایک ریزولوشن کریے، زندگی میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. اگر آپ گناہ کے راستے پر چلے ہیں تو اللہ سے دور مت بھاگو. ففروا الی اللہ، فرار ہو جاؤ اللہ کی طرف، واپس آ جاؤ. آج حج کا دن جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ دن جو یوم العرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کا دن، آپ کو یہ موقع ملا ہے زندگی کا، ایک ایسا زندگی کا موقع کہ آپ اس میدان میں جمع ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور وہ موقع کو اگر آپ کھو دیں اور نہ حاصل کر پائیں، بہت ہی افسوس کی بات ہوگی. تو اپنے دل کو صاف کر دیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، صحیح راستہ زندگی میں قبول کرنے تیار ہو جائے، غلط راستوں سے توبہ کرنے تیار ہو جائیے، غلط راستوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینے تیار ہو جائیں. جس طرح سے یہاں پر جمع ہے عرفات کے میدان میں، ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن ہوگا، اور جس دن انسان سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع ہوں گے قیامت کے دن، اور انسانوں کے بیچ میں فیصلہ کیا جائے گا. آج یہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لباس ہے احرام میں سب لوگ موجود ہیں، اللہ کے سامنے ایک بے بس حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. وہاں پر بھی انسان بے بس ہوں گے، وہاں پر امتحان ختم ہو چکا ہوگا، وہاں پر رزلٹ آ رہا ہوگا. سوال یہ ہے کہ وہ رزلٹ میں آپ جہنم کی آگ سے آزاد ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو یہ سب سوال پوچھیں، زندگی میں توبہ کریں، ایک ارادہ کریں کہ میں صحیح راستے پر چلوں گا، استقامت سے جم کر رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گا تو ایمان کے ساتھ زندہ رہوں گا، خاتمہ پاؤں گا تو ایمان پر خاتمہ پاؤں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریے، دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائیں کریں، خود کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے خیر کی دعائیں کریں، خیر و بھلائی کی باتیں مانگے. اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی دعا کر لو گے اتنا آپ نے وصول ہے اپنی اس قربانی کو. جو وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ حاضر ہو، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ارادہ ہؤلاء، یہ لوگوں کو کیا چاہیے، کیا چاہیے یہ لوگوں کو، تو مانگ لو جی بھر کے اللہ تعالیٰ. اور یہی چیز ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حج کے اس مقصد کو ریئلی حاصل کیا، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت حاصل کر کے آ جائے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ذلیل اور رسوا ہو کر نہیں کھڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ صحیح راستے پر اپنے اعمال نامے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیے ہوئے، سیدھے ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اجر و ثواب پا رہے ہیں، اس چیز کی خیر و بھلائی کو پا رہے ہیں جو زندگی بتائی، وہ ایک کامیاب زندگی بتا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. وہی مقصد کے ساتھ آپ عرفات میں بھی کھڑے رہیں، ساری وہ چیزوں سے بچیں جو قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے، ساری وہ باتیں کریں جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. اپنے دل کے اخلاص کو رکھیے، دل کی پاکی کو رکھیے، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، اللہ سے مدد مانگ لے. یہی ہے عرفات کی اصل عبادت. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہم سب کو اپنے دل کے اندر اخلاص کے ساتھ عرفات کی بہترین عبادت، بہترین دعائیں، بہترین طور پر تلبیہ، بہترین طور پر ذکر و اذکار اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.